بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم نے اسلامیات کا کام کرنا ہے جو کہ صفحہ نمبر 43 پہ ہے، پیج نمبر 43۔ ہم پڑھ رہے تھے بچوں اخلاق حسنہ کے بارے میں کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ تو نمبر 6 پہ ہے کسب حلال۔ کسب حلال سے مراد کیا ہے کہ حلال طریقے سے روزی کمانا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسولوں کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا۔ یعنی پہلے انبیاء کو تلقین فرمائی گئی ہے، اس کے بعد تمام انسانوں کو کہ اے لوگوں کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ، یعنی حلال اور صاف ستھری چیزیں کھانے کو ترجیح دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اسلام کی تمام عبادات اخلاقیات کی روشنی میں کسب حلال یعنی حلال طریقے سے روزی کمانے کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عبادات اگر آپ کرتے ہیں تو بھی تب قبول ہوں گی اگر آپ حلال روزی کماتے ہیں۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، یہ ناحق مال نہ کھائیں، کسی کے مال پہ اپنا قبضہ نہ جمائیں۔ اب دیکھیں معاشرے میں اگر ہوتی ہیں خراب چیزیں، ناجائز آمدنی ہے، اس میں ناانصافی ہے، بددیانتی ہو جاتی ہے، رشوت خوری، سود، ڈاکہ، یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں جب، تو معاشرے میں تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ تو اسلام ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تمام روزی کمانے کے غلط ذریعے ہیں۔ اگر کوئی انسان سود لیتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اسلام میں نہایت سختی سے منع کی گئی ہیں۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ حلال رزق کھانا چاہیے، اور جو شخص حرام رزق پر پلتا ہے اس کے جسم کو جہنم میں ہی ایندھن بننا چاہیے، یعنی اس کے جسم کو جہنم کی آگ کا حصہ بننا چاہیے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اگر ناجائز ذرائع آمدنی خواہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، کتنا ہی روپیہ پیسہ کیوں نہ دیتے ہوں، کتنے ہی آپ کو دلکش لگتے ہوں، انسان کو چاہیے کہ وہ ان سے دور رہ کر حلال طریقوں سے روزی کمائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا ہے ایثار۔ ایثار کے دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا، خود تکلیف اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا، اللہ کی مخلوق کو آرام اور سکھ پہنچانا۔ ٹھیک ہے، تمام باقی جو ذرائع ہیں، تمام جو اخلاق کے حسنہ ہیں، ان کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایثار اور سخاوت کا بہترین نمونہ تھے۔ ٹھیک ہے، آپ بادشاہ تھے، تاجدار دو عالم تھے، لیکن پھر بھی آپ نے زندگی انتہائی غربت میں گزاری، اور ایسا ہوتا ہے اکثر گھر میں کئی ہفتوں تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا تو کبھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بہت سے واقعات ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی دوسروں سے ایثار کا جذبہ رکھتے تھے، اپنی ضرورت کو بعد میں پورا کرتے تھے، لیکن اپنے جو ساتھی ہیں، مسلمان ہیں، جو غریب ہیں، ان کی ضرورت کو پہلے پورا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک جنگ تھی غزوہ تبوک، اس موقع پر مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھر سے سامان لے کر آئیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی حضرت عثمان نے ایک دفعہ ایک یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ جہاں سے مسلمان پانی بھرتے تھے اور سیراب ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بہت سے واقعات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایثار کا جذبہ کیا تھا، اور ہمارے صحابہ، ہمارے انبیاء نے اس پر کس طرح سے عمل کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا ہم دیکھیں گے رذائل اخلاق، یعنی برے اخلاق، ایسے اخلاق جن کو اپنانے سے انسان یا مسلمان میں وہ بات نہیں رہتی جو کہ ایک سچے مومن میں ہونی چاہیے۔ یہ ایسے اخلاق ہیں جن کو اپنا کر انسان حیوانی درجے میں گر جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے جو ہے وہ ہے جھوٹ۔ دیکھیں، ہمیں کہا گیا کہ سچ بولنا چاہیے، سچ نجات دیتا ہے۔ اس کا برعکس ہے جھوٹ۔ جھوٹ ایک برائی ہے، لیکن اگر آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جس سے انسان بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ اللہ کے پاس ایسے شخص کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں جو کہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص نے دریافت کی یا رسول اللہ
دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولے گا، گناہ کے کام کرے گا، اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا، اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی جھوٹ دیکھا جائے تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اسلام نے اس طریقے سے منع فرمایا ہے کہ اس سے زندگی خراب ہوتی ہے، معاشرے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر قسم کے جھوٹ سے پرہیز کریں۔ بچوں آپ نے یہاں تک کام کر کے آنا ہے۔ اگر کسی بچے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔